الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین، اما بعد۔ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ اس پیج پہ، یہ تو عام طور پر جب کوئی نیا کام شروع ہوتا ہے، جیسے تقریر وغیرہ ہوتی ہے یا کتاب وغیرہ کی بات ہوتی ہے، تو یہ الحمد وغیرہ اور سلام وغیرہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو وہی چیز ہے یہاں پر بھی، لیکن اس کے نیچے دیکھیے لائن مارنے کے بعد نیچے جو ہے 1 2 3 4 کر کے پوائنٹس لکھے گئے ہیں۔ یہ پوائنٹس جو ہے اس کو حاشیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حاشیہ۔ حاشیہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے پیج کے نیچے جو ہے کچھ اوپر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان باتوں کے اندر جو کچھ دوسری باتیں نکلتی ہیں وہ نیچے لکھی جاتی ہیں، اس کو حاشیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کو اوپر جو لکھا رہتا ہے اس کو متن کہا جاتا ہے، اور متن کے تعلق سے کوئی باتیں الگ سے لکھی جاتی ہیں نیچے، اس کو حاشیہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا بتا رہا ہے؟ اوپر کیا لکھا جاتا ہے؟ متن، نیچے حاشیہ۔ یہ حاشیے میں کئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ جو ہے اس میں زیادہ ڈیپ میں جائیں، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، تاکہ کم سے کم جو حاشیہ لکھا ہوا ہے وہ ہے کیا چیز پتہ تو چلے۔ فرماتے ہیں نمبر 1 پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ یہ ترجمہ امام اہل سنت، عاشق ماہ نبوت، حامی سنت، ماحی بدعت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے کیا ہے۔ بعض لوگ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، حالانکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نام پاک سے ابتدا نہیں ہوتی، بلکہ سب سے پہلے یہ جملہ آتا ہے، شروع کرتا ہوں۔ تو بہتر کیا ہے؟ اللہ کا نام شروع میں لیا جائے۔ نمبر 2 حاشیہ پہ ہے، الحمد میں الف لام یا تو جنس کا ہے، جس کا مطلب حقیقت حمد اللہ کے لیے، یا استغراق کا ہے جس کا معنی ہے تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ محامد، محامد نہیں، محامد۔ حمد کا معنی ہے زبان سے بطور تعظیم کسی کی اختیاری خوبی بیان کرنا۔ لفظ اللہ اس ذات پاک کا علم ہے جس کا موجود ہونا ضروری، اور وہ تمام صفات کاملہ کی جامع ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، العالمین عالم کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام مخلوق کو عالم کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کچھ نئی باتیں یہاں پر حاشیے میں 2 نمبر پر بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ الحمد میں الف لام، تو تھوڑا سا ابھی آگے آپ اس لفظ میں آپ لوگ زیادہ ڈیٹیل میں مت جائیے کہ یہ الف لام جنسی کیا ہوتا ہے اور جو ہے استغراق کا کیا ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہ کتابیں ڈیٹیل وائز آگے پڑھیں گے اگلی جماعتوں میں، وہاں پر یہ تمام باتیں آئے گی۔ فی الحال آپ لوگوں کے لیے ابتدائی طور پر یہ باتیں نہیں ہیں۔ نمبر 3 پہ آ جائیے، فرمایا گیا العاقبۃ، العاقبۃ کا معنی ہے آخرت، المتقین متقی کی جمع ہے، بمعنی پرہیزگار۔ اچھا، یہ واحد جمع کا کانسیپٹ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، انگلش میں اس کو سنگولر اور پلیورل کہا جاتا ہے، سنگولر پلیورل، لیکن عربی زبان میں سنگولر پلیورل کے علاوہ ایک چیز اور آتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے تثنیہ، یعنی 2۔ جیسے اردو زبان میں واحد اور جمع کا کانسیپٹ ہے، ایک کو واحد کہتے ہیں، 2 یا اس سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں سنگولر پلیورل کا کانسیپٹ ہے، سنگولر یعنی 1، پلیورل یعنی 2 یا اس سے زیادہ۔ لیکن عربی زبان میں جو ہے تیسرا کانسیپٹ بھی ہے، اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے، جو 2 کے اوپر آدھارت ہوتا ہے، یعنی واحد یعنی 1، تثنیہ یعنی 2، جمع یعنی 3 یا اس سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، تو اب عربی زبان میں کسی ایک لفظ کی جمع آتی ہے، جیسے مان لیجئے انگلش میں ہم بولتے ہیں بوائے، بوائے مانے ایک لڑکا، اور ایگزیکٹلی یہ سنگولر ہے، لیکن اس کا پلیورل کیا ہے؟ بوائز، ایس لگا دیا آپ نے، پلیورل بن گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے یعنی انگلش لینگویج میں 90 سے 95% یہ رول ہے
کہ کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں، کسی ورڈ کے اینڈ میں ایس یا ای ایس لگا دینے سے وہ ورڈ سنگولر سے پلورل بن جاتا ہے. اسی اردو زبان میں معاملہ یہ ہے کہ اردو زبان میں الگ الگ رول ہیں، قواعد ہوتے ہیں. جیسے مان لیجئے مسجد، مساجد آ گئی، مسجد واحد ہے، مساجد اس کی جمع ہے. اسی طریقے سے کتاب واحد ہے، کتابیں اس کی جمع ہے. اسی طریقے سے جو ہے سڑک واحد ہے، سنگولر ہے، سڑکیں اس کی جمع ہے. ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس بنانے کا ایگزیکٹ قاعدہ نہیں ہے، بس اس کی جمع ہمیں یاد کرنی ہے اور وہی بولنا ہے. لیکن عربی زبان میں اس کا قاعدہ ہے. عربی زبان میں کسی بھی سنگولر ورڈ یا واحد کو بنانے کے لیے، واحد کی جمع بنانے کے لیے قاعدہ ہے، رول ہے، قانون ہے. تو وہ کیا قاعدہ ہے، کیا قانون ہے، انشاءاللہ تعالی جب باتیں آئیں گی ہم وہاں پر پڑھ لیں گے. فی الحال ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کہ کہاں کا تیسرے نمبر پہ متقین بولتے ہیں نا، الحمدللہ رب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو وہ متقین کیا ہے؟ اب یہ بات وہی بتایا کہ یہ واحد کی جمع تو ہے، تو کیسے بنا، قاعدہ کیا ہے، وہ جب آئے گا انشاءاللہ تعالی ہم پڑھ لیں. تو فرماتے ہیں کہ متقین، یہ متقی کی جمع ہے پرہیزگار کے معنی میں. یہاں العاقبتوں سے پہلے لفظ خیر مضاف محذوف ہے، یعنی آخرت تو ہر مومن اور کافر، متقی اور غیر متقی کے لیے ہے، لیکن اچھی عاقبت صرف پرہیزگاروں کے لیے. ٹھیک ہے. اب ایک بات آپ لوگوں کے لیے یہاں پر نہیں آئی ہے، وہ ہے مضاف محذوف ہے. محذوف کا معنی ہوتا، یہ محذوف بنا ہے حذف سے. حذف کا معنی ہوتا ہے چھپا دیا جانا، چھپا جو ہے گم کر دینا، ہٹا دینا. یہ محذوف حذف سے بنا ہے. تو مضاف محذوف یعنی چھپا دیا گیا ہے یا ہٹا دیا گیا ہے، جو بھی مان لیجیے. تو اب یہ بات کہ مضاف کس کو کہا جاتا ہے، مضاف کس کو کہا جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آگے کبھی جا کے پڑھیں گے. آگے جا کے ہم پڑھنے ہی والے ہیں، تو ابھی سے زیادہ بتا کے آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا ہے. تو خیر ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، زیادہ اس میں آپ لوگوں کو نہیں لے چلوں گا. سبق نمبر 1 پر آ جائیے، پیج نمبر 20 میں. پیج نمبر 20 میں جو ہے بتایا گیا ہے سبق نمبر 1 لفظ کی اقسام. جان لیں اے طالب، جان لے اے طالب علم. بیچ میں دیکھیے ارشدک اللہ عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. جان لے اے طالب علم کہ کلام عرب میں استعمال ہونے والے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. فی الحال اتنا ہی پڑھیے، لوگوں کو آپ سمجھاتا ہوں. بتایا گیا جان لے اے طالب علم کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. یعنی جو ہم عربی زبان میں گفتگو کریں، عربی زبان میں قرآن پاک پڑھیں، عربی زبان میں حدیث پڑھیں، یعنی اب آپ جو ہے لینگویج وائز آ جائیے. لینگویج وائز یعنی چاہے آپ انگلش پڑھنے والے ہو، عربی پڑھنے والے ہو، اردو پڑھنے والے ہو، کوئی بھی زبان پڑھنے والے ہو، تو اب آپ کو وہاں کی بیسکس سیکھنی پڑے گی، ہے نا. تو بیسکس پہ اگر آپ جائیں گے، چاہے کسی بھی زبان پہ ہو، ہم جیسے اردو ہی بول رہے ہیں، جیسے اردو کے ذریعے میں آپ لوگوں سے جو ہے انٹریکٹ کر رہا ہوں، تو اردو زبان میں جب میری زبان سے باتیں نکل رہی ہیں، جیسے مان لیجئے میری زبان سے باتیں نکل رہی ہیں، تو اس پورے سینٹنس کو اگر آپ غور کریں گے، میری زبان سے باتیں نکل رہی ہیں، یہ پورے الگ 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 ورڈز، ٹھیک ہے، الگ الگ. جیسے میری ایک الگ ورڈ ہے، زبان الگ ورڈ ہے، سے الگ ورڈ ہے، باتیں الگ ورڈ ہے، نکل رہی ہیں الگ ورڈ ہے. تو اب ہم ان تمام اس پورے سینٹنس میں الگ الگ ورڈز کو اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کون سا ورڈ جو ہے اس میں ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے. بالکل اسی طریقے سے ہر زبان کا معاملہ ہے. تو عربی زبان میں آپ بات کریں یا اردو زبان میں بات کریں، کسی بھی زبان میں بات کریں، 2 چیزیں اس میں کامن ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب.
یا تو وہ واحد ہوگا یا جمع ہوگا، یعنی یا تو سنگولر ہوگا یا پلیورل ہوگا. ورڈ ہے تو سنگولر یا تو پلیورل. تو فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ کی دو قسمیں ہیں. تو لفظ کہتے ہیں انسان جس سے گفتگو کرتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. انسان کی زبان سے جو آواز نکلتی ہے اس کو یاد رکھیے. لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ما یتلفظ به الانسان، انسان جس جو ہے جس سے بات کرتا ہے، یعنی جس لفظ جس آواز سے جس جو ہے ورڈ سے بات کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ. پھر اس کی دو قسمیں بنی، مفرد اور مرکب. یعنی انسان کی زبان سے نکلنے والا جو بھی ورڈ ہے یا تو سنگولر ہوگا یا تو پلیورل ہوگا. سنگولر یعنی آپ سمجھ لیجیے لوٹا، کتاب، کاپی، قلم وغیرہ. اور پلیورل کئی ورڈز مل کر، جیسے ابھی میں نے ایک سینٹنس کہا، اسی کو دیکھیے، جیسے میں نے ایک سینٹنس کہا، جیسے میں نے ایک سینٹنس کہا. تو اس جیسے میں نے سینٹنس کہا، تو اس پورے جیسے ایک ورڈ ہو گیا یعنی مفرد، میں نے یہ مفرد ہو گیا. ایک سینٹنس یا ایک اور سینٹنس الگ الگ مفرد ہو گئے. کہا یہ الگ مفرد ہو گیا. ان تمام مفردوں کو ملا کر جو ہے یہ کیا بن گیا؟ جمع بن گیا یا پلیورل بن گیا. سنگولر کو ملا کر پلیورل بنایا جاتا ہے. تو سیکھ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بات یہ ہوئی کہ جب انسان اپنی زبان یا کسی بھی زبان میں گفتگو کرتا ہے تو وہ اپنی زبان سے لفظ نکالتا ہے. لفظ کی دو قسمیں بنتی ہیں، مفرد اور مرکب. اب آگے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے آگے کل کی نشست میں ڈیٹیل سمجھیں گے کہ مفرد کس کو کہا جاتا ہے اور مرکب کس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ ابھی آپ لوگ تو بھائی کالج وغیرہ کے پڑھے ہوئے ہیں، اسکول وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں. تو انگلش لینگویج اگر آپ نے کوئی بھی لینگویج پڑھا ہے، چاہے وہ اردو آپ نے پڑھی ہو بطور لینگویج، یا مراٹھی پڑھی ہو بطور لینگویج، یا ہندی پڑھی ہو بطور لینگویج، یا انگلش پڑھی ہو بطور لینگویج، لینگویج سیکھنے کے اعتبار سے، تو سیکھنے کے اعتبار سے، لینگویج سیکھنے کے اعتبار سے جو باتیں آپ اسکول کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں وہ تقریباً تمام باتیں آپ یہاں پر بھی پڑھیں گے. نام الگ الگ ہوگا. وہ باتیں مراٹھی میں ہوں گی، یہ باتیں جو ہیں یا تو عربی میں ہوں گی یا اردو میں ہوں گی. دیٹس اٹ. یہی فرق ہے، یہی ڈفرینس ہے ان تمام چیزوں میں، اور کوئی ڈفرینس نہیں. تو انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا کانسیپٹ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم آگے پڑھائی کرنے والے ہیں. میرا جو ہے رول یہ رہے گا کہ میں نے جو آج آپ لوگوں کو سبق پڑھا دیا ہے، میں نے سمجھانے کے اعتبار سے بہت سی باتیں کی ہیں، یہ یاد رکھیے. اپنی زبان میں سمجھانے کے اعتبار سے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو جو سنانا ہے کل، وہ ڈٹو کتاب میں جو لکھا ہوا وہی سنانا. اس کو یاد کر لینا آپ لوگوں کو، اور یاد کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. 2 لائن 3 لائن 4 لائن 5 لائن، یا بہت زیادہ ہو گیا 10 لائن، بہت زیادہ. تو آپ کو اس اعتبار سے یاد کرنا پڑے گا، بائی ہارٹ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد دوسرے دن جب آئیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ڈائریکٹ پڑھانا شروع کر دوں، اور یہ 95% چانس ہے کہ جو سبق میں نے کل پڑھایا ہے سنانا پڑے گا آپ کو، جیسا مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اور ممکن ہے اگر آپ میں سے کوئی امام ہو، حافظ ہو، یا کوئی بھی اور ہو XYZ، اسکول کالج میں بھی سیم کو جو ہے کنڈیشن رہتی ہے کہ بھائی آپ نے کل ہم نے جو کچھ پڑھایا تھا پہلے آ کے سنائیے، پھر اس کے بعد آگے لیکچر جو ہے بڑھایا جاتا ہے. سیم یہاں پر بھی رہے گا، آپ لوگوں کو پہلے سنانا پڑے گا. تو اگرچہ آج کی بات جو ہے بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، صرف ایک ہی لائن کی ہے کہ انسان اپنی کلام عرب میں استعمال ہونے والے لفظ کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب. اگرچہ ہم نے اتنا ہی پڑھا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہے کل سے جب ہمارا آگے سلسلہ بڑھتا جائے گا تو باتیں کھلتی جائیں گی، اور آپ لوگوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنے بھی ملے گا اور سمجھنے بھی ملے گا، اور آپ لوگوں کو یاد بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ دو باتیں کچھ ذہن میں کسی بھی طریقے کا کوئی سوال ہو، تعلیم کے تعلق سے، کلاس کے تعلق سے، ٹائمنگ کے تعلق سے، یا کسی اور تعلق سے، آپ بول سکتے ہیں. جی مجھے یاد کرنا تھا کہ آپ نے صاحب نے جو ہے تھوڑا سا پہلے ان کو لے لیتے ہیں، ہاتھ انہوں نے اوپر کیا ہے، ریز کیا ہے. جی
शेख अहमद रजा साहब, अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए और कुछ जो बात रखना चाहते हैं वो रख दीजिए। शेख अहमद रजा साहब, आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। अगर ये किताबें बाई पोस्ट मंगवानी हो तो? आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, वो किताबें अगर बाई बोलिए। पोस्ट मंगवानी हो तो? किताबें अगर बाई पोस्ट मंगवानी हो? आवाज बहुत कम आ रही है। किताबें अगर बाई पोस्ट मंगवानी हो? हेलो जी, अभिषेक अहमद रजा साहब आप बोलिए तो अभी। जी, किताबें अगर बाई पोस्ट मंगवानी हो? आप कहाँ के रहने वाले हैं? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अच्छा, विजयवाड़ा जी हजरत। हैदराबाद से कितना दूर है? हैदराबाद से 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर। तो देखिए ना, वहां से मंगाने की कोशिश करें। उसमें आपको हैदराबाद में जो जो किताब मिलेगी वो चांसेस है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि निसाबुल नौ मिल जाएगा, निसाबुल सब। अच्छा, ये फिलहाल निसाबुल नौ निसाबुल पर आप लोगों को नहीं है। आप लोगों को नवमीर इंटरनेट पर ही मिलेगी, किसी गालिबन किसी ने छापी नहीं है। और अगर ज्यादा से ज्यादा किसी ने छापी होगी तो वो DI वाले होने हैं, क्योंकि आप उर्दू पढ़ रहे हैं। तो उर्दू में ये किताब छपी नहीं है गालिबन, कॉमनली। तो अगर DI वालों ने छापा है तो मुमकिन है वहां मिल जाए। तो खैर, ये किताब जो मैं पढ़ा रहा हूँ नवमीर करके, ये किताब आपको जो है DI वालों से बात करके देखनी पड़ेगी। और अगर नहीं भी होती है तो आप जेरोक्स कर लीजिए, थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन जेरोक्स कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। और जब जेरोक्स करने जाएंगे तो कुछ पूछ लीजिएगा कि हजरत कितना पोर्शन जेरोक्स करना है, क्योंकि अगर पूरी किताब जेरोक्स करेंगे तो मुमकिन है कि तकरीबन 40 से 50 पेज या 60 पेज जो है ज्यादा छप जाए। ठीक है जी। तो है इस तरह। उसके अलावा जो अनवार शरीयत है, उर्दू की तामीर अदब है, उर्दू भी सिखाई जाएगी। आप में से तमाम लोगों को उर्दू भी आप लोगों का थोड़ा सा मजबूत हो जाए। ठीक है, जिनको नहीं आती है उनको सीखना ही है, और जिनको आती है उनकी उर्दू और थोड़ी मजबूत हो जाए। तो खैर, ये हो गया। उसके अलावा जो है आप लोगों के पास मारिफत तजवीद, ये भी मिल जाएगी हैदराबाद में। यानी नवमीर के अलावा तमाम किताबें आप लोगों को मिल जाएगी। अभी मैं इंशाल्लाह ताला निसाब भेज दूंगा कि कौन कौन सी किताब आप लोगों के निसाब में सिलेबस में शामिल है, और कौन सी किताब किसके पास कितने टाइम पे पढ़नी है। ठीक है, और तरीका मैंने बता दिया था आप लोगों को कि इस क्लास का तरीकाकार क्या रहेगा। आप लोगों को स्कूल की तरह अपनी क्लास में ही रहना है, ऑनलाइन। अपने आपके उस्ताद जो है आते रहेंगे और चेंज होते रहेंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। सैयद मोहम्मद अली साहब रिकॉर्डिंग, अहमद अली साहब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।